سے بھی بڑھ کر بزرگان قوم نوجوان دوستان عزیز مقام سے بچوں، میں نے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف کریمہ جس وقت کی مجلس کے لیے انہوں نے سفر قرار دیا ہے، قرآن مجید ہمارے نبی کا ایسا عظیم معجزہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ قائم اور قائم اور باقی ہے۔ اللہ نے صحیفے دیے، معجزات دیے، مگر انبیاء کے معجزات ان کی حیات تک تھے، ظاہری حیات، یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم رسول ہیں، صاحب شریعت رسول ہیں، نبی ہیں، توریت جیسے کتاب آپ کے اوپر اتری ہے، توریت یہ بھی موسیٰ کا معجزہ تھا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ کے اثر میں وہ اثر دیا تھا، اور نبیوں کو اللہ نے جو معجزات دیے تو ان کے زمانے کے اعتبار سے، جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا، جادوگر اپنی اپنی فنکاریاں دکھا رہے تھے، جادو کے اثرات دکھا رہے تھے۔ فرعون کے دربار میں جب ساحروں نے، جادوگروں نے اپنے اپنے جادوؤں کے اثر کو دکھلایا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کے عصا میں وہ اثر عطا کیا کہ حضرت موسیٰ جب اپنے عصا کو زمین پر پھینک دیتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، حضرت موسیٰ اسے اٹھا لیتے تھے توجہ رہے تو وہ پھر اسلحہ بن جاتا تھا، توجہ رہے، حضرت موسیٰ کا وہ عصا ہو جاتا تھا، اسلحہ ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ جب چاہتے تھے اس عصا کے ذریعے تازے پھل اس سے حاصل کر لیتے تھے، یعنی طرح طرح کے معجزات حضرت موسیٰ کے عصا میں اللہ نے عطا کیا تھا۔ فرعون کے دربار میں جب جادوگروں کے سامنے عصا کو پھینک دیا تو وہی عصا جو ابھی تک دست موسیٰ میں ہے تو عصا زمین پر پھینک دیا تو اژدہا، اور ایسا اژدہا بنا کہ سارے جادوگروں کو نگل گیا۔ یعنی ایک نبی کے ہاتھوں سے اگر ایک لاٹھی، ایک لکڑی کا عصا مس ہو جائے تو وہ اپنا منزل کمال جب دکھانے پر آئے تو جادوگروں کو بھی نگل سکتا ہے۔ توجہ رہے، توریت جیسی کتاب موسیٰ کو اللہ نے یت بیضا عطا کیا، توجہ رہے، چمکتی ہوئی ہتھیلی، مگر یہ معجزات موسیٰ کے زمانے تک تھے، بہت توجہ رہے، موسیٰ کے زمانے تک یہ معجزے تھے، یعنی جب تک اس دنیا میں حضرت موسیٰ تھے ان کے عصا نے اپنا کمال دکھایا۔ ادھر موسیٰ کی وفات ہوئی، ان معجزات کا اثر تمام ہوا۔ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے ان کی حیات تک، یعنی انبیاء کو اللہ نے جو معجزے دیے وہ انبیاء کی حیات تک تھے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے انگنت معجزے عطا کیے، علماء نے 4000 معجزات پیغمبر اپنی اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں۔ توجہ رہے،
یعنی انبیاء کے معجزے میں اور ہمارے نبی کے معجزات میں بنیادی فرق ہے۔ ان انبیاء کے معجزات جب تک انبیاء اس دنیا میں تھے، جب تک تھے، اللہ نے ہمارے نبی کو بہت سے معجزے عطا کیے۔ ہمارے نبی، ہر نبی کو اللہ نے مخصوص معجزہ عطا کیا، مگر اللہ نے ہمارے نبی کو بہت سے معجزے دیے، مگر دو معجزے ہمارے نبی کو اللہ نے ایسے دیے جو آج بھی زندہ ہے۔ توجہ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ کب باقی رہتا ہے؟ جب صاحب معجزہ ہو۔ معجزہ بھائی بولتے رہیے ذرا آپ لوگ، معجزہ کب تک اپنا اثر دکھائے گا؟ جب تک صاحب معجزہ ہوگا۔ قرآن کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی وارث قرآن ہے۔ قرآن کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی وارث قرآن ہے۔ اس لیے قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے، اس کا مطلب میرے نبی زندہ ہے۔ توجہ رہے، میرے نبی کا معجزہ زندہ، میرے نبی زندہ، میرے نبی کا معجزہ زندہ، میرے نبی کا وارث زندہ۔ اور اللہ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا، خصوصی معجزہ، مگر میرے نبی کو دو معجزے دیے۔ عزیزان ایمان، دو زندہ معجزے، ایک کتاب دی، ایک بولتی ہوئی کتاب، ایک قرآن ناطق دیا اور ایک قرآن دیا۔ جو رہے، قرآن ناطق کا وارث پردہ غیب میں ہے۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد صلوات۔ تو ہمارے نبی کو اللہ نے دو معجزے عطا کیے، معجزے بہت سے عطا کیے، خصوصی دو معجزے۔ ایک بولتا ہوا معجزہ، مولا کائنات ہمارے نبی کی رسالت کے گواہ، قرآن ہمارے نبی کی عظمت کا گواہ۔ تو وارث قرآن بھی موجود ہے، صاحب معجزہ بھی موجود۔ اسی قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، خطاب کس سے ہے؟ دیکھیے، قرآن اشارے اور کنایے میں گفتگو کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے، جو صاحبان ایمان ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا خطاب ہے ان لوگوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے، وہ کیا کریں؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کریں۔ بھی اللہ کی اطاعت کا بھی سوال بے ایمانوں سے نہیں ہے، صاحبان ایمان سے ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ کی اطاعت کا تعلق صاحبان ایمان سے ہے۔ قرآن کہہ رہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے، وہ کیا کریں؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کریں۔ دیکھیے، بلا فاصلہ پھر قرآن کہہ رہا ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کر لی صاحبان ایمان تم نے، اب کیا کرو؟ بلا فاصلہ اس کے رسول کی اطاعت بھی۔ کہاں ہیں آپ؟ توجہ فرمائیں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کریں۔ کون؟ صاحبان ایمان۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور بلا فاصلہ اس کے رسول کی اطاعت۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ اور دیکھو، صرف اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کی اطاعت ساتھ اس کے رسول کی اطاعت، اور رسول کی جب اطاعت کرنی تو صاحبان امر کی بھی اطاعت۔ توجہ رہے، صاحبان ایمان کون ہیں؟ آئیے اب ہم ذرا رسول کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتے ہیں، اے میرے نبی، قرآن خطاب کر رہا ہے کہ ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے، تو کیسے پتا چلے کہ کون صاحب ایمان ہے؟ ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صاحب ایمان، ہم صاحب ایمان، ہم صاحب ایمان۔ تو آئیے ذرا رسول سے سند لیتے ہیں۔ اب رسول فرما رہے ہیں، حب علی، توجہ رہے، یا علی حب کا ایمان وہ بغض کا کفر و نفاق۔ اے علی، آپ کی محبت ایمان،
آپ کی دشمنی کفر بھی اور نفاق بھی. قرآن کہہ رہا کافر بھی جہنمی، منافق بھی جہنمی. تو علی کا دشمن منافق بھی ہے، کافر بھی ہے. توجہ ہے. اور قرآن صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے کہ اطاعت کریں وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان کی دلیل محبت علی ہے جو رسول نے بتائی. توجہ رہے. صاحبان ایمان سے خطاب ہے اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، صاحبان امر کی، اولی الامر کی اطاعت. یہ قرآن میرے نبی کے اوپر نازل ہوا، میرے نبی کے اوپر اترا. اس قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا. میرے نبی نے اللہ کے حکم سے اپنی رسالت کا اعلان کیا. جب میرے نبی نے اعلان کیا تو بہت سے نبی کے مخالف پیدا ہوئے. کچھ نے نبی کی نبوت کا اقرار کیا، بہت سے نے انکار کیا. عرب کے وہ ضدی، عرب کے وہ جھگڑالو لوگ، عرب کے وہ ایسے کلچر میں رہنے والے جنہیں کوئی تمیز نہیں، جنہیں کوئی سلیقہ نہیں، جنہیں کوئی شعور نہیں، انہیں بستیوں سے نکال کے بلندیوں کی طرف میرے نبی لے آئے. یہ ذلتوں میں پڑے ہوئے تھے، انہیں روشنی میرے نبی نے دکھائی. ان کا کوئی کلچر نہیں، ان کا کوئی معاشرہ نہیں، ان کا کوئی سماج نہیں. انہیں تمام پستیوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرے رسول کی ذات ہے. جب رسول نے، وہ رسول کی جو صادق ہے، وہ رسول کی جو امین ہے، وہ رسول کی جو دشمن بھی ان کی صداقت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جب اپنی نبوت کا، اپنے منصب کا اللہ کے حکم سے اعلان کیا، وہی جو کل تک امین کہتے تھے، کل تک صادق کہتے تھے، آج نبی کے دشمن ہو گئے. توجہ رہے عزیزان ایمان. اب یہ کہا جا رہا ہے اے ابو طالب آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ اگر انہیں حکومت چاہیے ہے تو ہم حکومت دیے دیتے ہیں، اگر انہیں خزانہ چاہیے ہے تو ہم خزانہ دیے دیتے ہیں، اگر انہیں ثروت چاہیے تو ہم ثروت ان کے قدموں میں ڈال دینا چاہتے ہیں، مگر یہ وحدانیت کا اعلان نہ کریں. رسول سے حضرت ابو طالب کہتے ہیں اے میرے لال محمد، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ یہ کہہ رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا چچا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ میرے ہاتھ، ایک ہاتھ پہ سورج، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں جو ان کے بس میں نہیں ہے، لیکن میں وحدانیت کا پرچم بلند کرتا ہی رہوں گا. مشرکین مبہوت ہو گئے، کافرین شرمندہ ہو گئے. اس لیے نبی نے کہہ دیا کہ جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے میں وہ پیغام پہنچاتا ہی رہوں گا. توجہ رہے، وہ کام میں کرتا ہی رہوں گا. میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. کافر مایوس ہوا، مشرکین مایوس ہوئے. توجہ رہے، مشرکین اور کافرین مکہ مایوس ہوئے. اب انہوں نے ایک نئی نکالی کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہم آپ کو نبی اس وقت تک نہیں مانیں گے کہ جب تک یہ پتھر آپ سے گفتگو نہ کریں. کمال دست نبوت کہ نبی نے ان سنگریزوں کو اٹھایا کہ جو ابھی تک زمین میں پڑے ہوئے ہیں، جنہیں گفتگو کرنے کی اور بولنے کی، کلام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر اللہ نے اعجاز دست نبی کہ نبی کے ہاتھوں پر وہ بے جان کنکر اور سنگریزے اور پتھر آتے ہیں. لم سے دست نبوت کو پاتے ہی ایسے متکلم ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان خطاب کرے، جیسے کوئی انسان بولے. وہ بے جان پتھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ارے اب تو مکے والوں عقل کے ناخن لو، عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. دیکھو یہ بے جان پتھر نبی کی صداقت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، نبی کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں. یہ ایسے ضدی نہیں، ہم ابھی بھی نہیں مانیں گے. یہ پانی ہے، اس پر آپ چلیے اور آپ کے تلوے مس بھی نہ ہو پانی سے. یہ کافرین کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے فرمائش آ رہی کہ ہم نبی آپ کو مان لیں گے، مگر اس پہ چلیے
کہ آپ کے تلوے پانی سے مذبی نہ ہو. اللہ نے صاحب اعجاز نبی پانی پر چلتے جاتے ہیں. پانی نے راستہ دیا. ارے جب موسیٰ کے لیے دریائے نیل راستہ بن سکتا ہے، یہ تو فخر موسیٰ ہے. یہ تو فخر موسیٰ ہے. پانی پر چلتے رہے، لوگ دیکھتے رہے. نبی اس پار سے اس پار گزر گئے، تلوے پانی سے مذبی نہ ہوئے. مگر یہ ایسے عرب صدی اب بھی کہہ رہے نہیں، ہم آپ کو ابھی بھی نبی نہیں مانیں گے. یہ جو پتھر ہے، کون کہہ رہا؟ اکرمہ ابن ابی جہل. یہ ابو جہل بھی نبی کا جانی دشمن، اس کا بیٹا بھی نبی کا جانی دشمن. توجہ رہے. اکرمہ ابن ابی جہل کہہ رہا ہے کہ اے محمد، ہم آپ کو اس وقت تک رسول نہیں مانیں گے کہ جب تک یہ پتھر آپ کے حکم سے پانی پر نہ چلے. ہے کوئی کائنات میں کہ جو پتھر کو حکم دے اور پتھر پانی پر چلتا رہے؟ یہ کمال نبوت ہے. یہ کمال نبوت ہے. نبی نے حکم دیا، پتھر اپنی جگہ سے بلند ہوا، پتھر پانی پر آیا، پتھر چلتا رہا. پھر یہ کہہ رہا اسے واپس بلا لیجیے. نبی نے اشارہ کیا، پتھر آ گیا. پتھر کی تو سمجھ میں نبی کا حکم اور اشارہ آ رہا ہے. یہ کیسے بروقت ہے کہ اب بھی انہیں معرفت نبی نہیں ہو رہی ہے. پتھر واپس آیا. ایسے صدی بھائی ذرا سا قریب آ جائیں، صلوات پڑھیں بلند آواز میں. کہرانا کے جوانوں سے کہیے مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. بھائی اتنا کم مجمع کیوں ہے؟ پتھر کی سمجھ میں تو حکم نبی آ رہا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ ایسے ضدی. دیکھیے بغض کا کوئی علاج نہیں ہوتا، بغض کا کوئی علاج نہیں ہوتا. ان کے دلوں میں نبی کا بغض بھرا ہے، طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے بہانے. مگر میرے نبی معجزات پر معجزات، دلیلوں پر دلیلیں دے رہے ہیں. عزیزان ایمان، اتنا شرف کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اتنی منزلت کسی رسول کو نہیں دی گئی، اتنے مرتبے کسی رسول کو نہیں دیے گئے. یہ اللہ نے میرے نبی کو ہر مرتبے سے سرفراز کیا. اب بھی یہ ضدی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نبی اس وقت مانیں گے کہ جب یہ درخت آپ کے حکم سے جھک جائے. نبی نے اشارہ کیا، درخت خم ہو گیا. درخت نے خم ہو کر نبی کی تعظیم کر کے انہیں بتا دیا کہ اب بھی تم عقل کے ناخن لو، اب بھی تم ہوش کے ناخن لو. یہ ایسے ضدی کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، اے محمد، ہم آپ کا کلمہ اس وقت تک نہیں پڑھیں گے کہ جب تک یہ درخت آپ کے پاس نہ آ جائے. بہت توجہ، اللہ اکبر. جب تک یہ درخت آپ کے پاس نہ آ جائے. نبی نے اشارہ کیا، درخت نبی کے پاس آیا. کہا اب حکم دیجیے پلٹ جائے. نبی نے اشارہ کیا، درخت پلٹ گیا. پھر یہ ضدی عرب کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ اس طرف سے کہیے آدھا اپنی جگہ پہ رہے، آدھا آپ کے پاس آئے. کہاں بیٹھے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں ان عربوں کو، دیکھ رہے ہیں ان مکے والوں کو، دیکھ رہے ہیں. مگر اللہ نے کمال معجزات نبی نے اشارہ کیا، آدھا درخت اپنی جگہ، آدھا درخت نبی کے پاس. پھر حکم دیا، درخت پلٹ گیا اور جا کر اپنی جڑ سے متصل ہو گیا. جا کر اپنی جڑ سے متصل ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں؟ نبی کی خدمت میں ایک مری ہوئی مرغی لے آتے ہیں. ایک مری ہوئی مرغی لے آتے ہیں. لائے تھے مری ہوئی مرغی. یہ ان کا بس یہی تھا، ان کی وسعت یہیں تک تھی، ان کا اختیار یہیں تک تھا. مگر اللہ نے کمال معصوم، اللہ نے کمال نبی،
مری ہوئی مرغیاں لے آنا خدمت نبی میں یہ مکے والوں کا کام، مگر اللہ نے اس مری ہوئی مرغی کو حیات دینا یہ نبی کے اختیار میں۔ مری ہوئی مرغی مردار نجس نبی کی خدمت میں کوئی شے آ نہیں سکتی۔ یہ ہے آیت تطہیر کے مصداق، مری ہوئی مرغیاں لے آنا یہ جو ہے مکے والوں کے اختیار میں تھا، مگر وہ مرغی جیسے ہی نبی کی خدمت میں ڈالی گئی اشارہ نبی ہوا، وہ مرغی زندہ ہوئی، اور وہ مرغی اس انداز سے روایت کہتی ہے کہ فصیح اور بلیغ اور زبان میں گفتگو کرتی ہوئی اور میرے نبی کی صداقت کا کلمہ پڑھتی ہوئی واپس گئی۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ خشک کنویں میں کہ جہاں پانی نہیں ہے، کہا جا رہا ہے کہ ہم نبی آپ کو اس وقت مانیں گے کہ اس خشک کنویں سے آپ پانی جاری کر دیجئے۔ نبی نے لعاب دہن ٹپکا دیا، خشک کنواں میٹھے پانی سے بھر گیا، مختصر سے کھانے کو رسول نے چکھ لیا، لوگ کھا بھی لیے، بچ بھی گیا۔ توجہ رہے، یعنی اتنے معجزات اور کرامات میرے نبی کے ہیں کہ علماء نے 4000 معجزات میرے نبی کے کتابوں میں نقل کیے ہیں کہ نبی کے اشارے پر چاند پلٹا، نبی کے اشارے پر سورج پلٹا۔ بہت توجہ رہے، نبی کے اشارے پہ بے جان پتھروں نے گفتگو کی، تسبیح و تہلیل و تمجید الہی کی آواز بے جان پتھروں سے تو آئی، مگر ان جو ہے کافروں کی سمجھ میں عظمت نبی نہیں آئی۔ بھائی آپ دیکھیے، ایک طول تاریخ ہے، نبی کی دشمنی اور علی کی دشمنی میں بھی ایک دن کی دشمنی نہیں ہے۔ کربلا کا پیش خیمہ کہاں سے بنا؟ کل جنہوں نے نبی کو نہیں مانا تھا انہوں نے آج علی کو نہیں مانا، اور ان کی اولادوں نے حسین سے مطالبہ بیعت کیا۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، صاحبان امر کی۔ رسول کی اطاعت ہر گردن پر واجب، اللہ کی اطاعت ہر شخص پر واجب، مگر کس پر؟ صاحبان ایمان پر۔ ایمان شرط ہے۔ پہلی منزل میں کہا جا رہا ہے ان سے جو لوگ ایمان لا چکے، جو ایمان ہی نہیں لائے ان سے کیا خطاب؟ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، وہ اللہ کی اطاعت کریں، اس لیے کہ اطاعت پروردگار ایمان کے بعد ہی ہے، اطاعت رسول ایمان کے بعد ہی ہے۔ اور جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس نے رسول کی بلا فاصلہ اطاعت کر لی۔ جب اللہ و رسول کی اطاعت کر لی تو اب کہا جا رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اطاعت کرو صاحب امر کی۔ صاحب امر کون ہے؟ اب یہاں پر سوال ہے کہ صاحبان امر وہی ہیں کہ جو وارث رسول ہیں، ان کا بھی اختیار وہی ہے جو رسول کا اختیار ہے۔ بہت توجہ رہے، ان کا بھی اختیار وہی ہے جو رسول کا اختیار ہے۔ عزیزان ایمان، یہودی کے گھر میں شادی، یہودی کے یہاں سے دعوت نامہ کہ اے میرے رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی اگر میرے یہاں آئیں تو کیا ہمارے گھر کو زینت مل جائے گی؟ کیا ہمارے ہر شخص چاہتا ہے کہ آل محمد ہمارے گھر میں آئے؟ توجہ رہے، بہت توجہ رہے، یہ یہودی ہے جو رسول سے کہہ رہا ہے۔ توجہ، وقت مقرر تھا شادی کا، شہزادی گئی تو جلال نور فاطمہ کا اثر یہ ہوا، یہ ہے صاحب امر۔
کہ جلوہ نور فاطمہ سے 500 زنے یہودیہ مدینے میں نور فاطمہ کی تاب نہ لا کر غش کھا کے گر پڑی. دلہن کے لیے ملتا ہے کہ مردہ ہو گئی. بہت توجہ رہے, مردہ ہو گئی. یہ ہے کمال صاحب امر. فاطمہ زہرا ہیں اولی الامر. ان کا اختیار وہی ہے جو ان کے بابا کا ہے. ان کی اطاعت ویسے ہی فرض ہے جیسے ان کے بابا کی اطاعت. عزیزان ایمان, 500 زنے یہودیہ غش کھا کے گر پڑی. دلہن مردہ ہو گئی. شہزادی نے مصلی بچھایا, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی. کا پروردگار تیری فاطمہ تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اس زن یہودیہ کو حیات دے دے. فاطمہ زہرا کی دعا بارگاہ اجابت سے ٹکرائی. حکم مشیت ہوا, ملک الموت سے کہا گیا کہ اس دلہن کی روح واپس کر دے. توجہ رہے عزیزان ایمان, جناب فاطمہ اولی الامر ہیں. اولی الامر کا اختیار یہ ہے کہ ان کی دعا پر مردے کو حیات ملتی ہے, اور مردے کو حیات انہوں نے دی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں, یعنی فاطمہ زہرا نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہے. ارے یہ تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ تو وہی چاہتے جو اللہ چاہتا ہے. جناب معصومہ آئیں تو سب زنے یہودیہ ہیں. 500 سب کی روایت ملتی ہے, سب زنے یہودیہ ہیں, دلہن یہودیہ ہے. مگر جب مردہ ہوئی تھی تو اپنے مسلک پر تھی, مگر جب دوبارہ زندہ ہوئی تو کمال صاحب اولی الامر یہ ہے کہ اب وہ ساری عورتیں ایک زبان کہہ رہی ہیں, اے نبی کی بیٹی ہمیں کلمہ پڑھوائیے, ہمیں کلمہ پڑھائیے, ہمیں مسلمان کیجیے. صاحب امر کا اختیار دیکھا, دنیا دیکھے کہ یہ جہاں قدم رکھ دیں وہاں اسلام سرفراز ہو جائے. صلوات پڑھ دیں. یہ صاحب امر رسول اللہ کے اطاعت والی, رسول کی اطاعت والی, صاحب امر کی اطاعت. جناب معصومہ صاحب امر, مولائے کائنات, واجب الاطاعت امام, صاحب امر. صاحب امر کا اختیار اتنا ہوتا ہے کہ صاحب امر کے ارادے پر شے اپنی ماہیت کو بدل دیتی ہے. آپ توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں, میں آپ کو ایک منزل پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. کس توجہ سنیں کہ صاحب امر کا اختیار کتنا ہوتا ہے. یہ اختیار اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے جو واجب الاطاعت انہیں امام بنایا ہے, یہ مرتبے خدا نے دیے ہیں. ان کے ارادے پر شے اپنی ماہیت کو بدل دیتی ہے. صاحب امر مدینے میں, صاحب امر ہیں مدینے میں. سلمان محمدی, سلمان فارسی ہیں مدائن میں. اب تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے مدینے سے مدائن کا فاصلہ کتنا. اب جو ہم نے تاریخ دیکھی تو 1000 کلومیٹر کا فاصلہ. آج کی طرف وسائل نہیں کہ ہوائی جہاز سے کوئی پہنچ جائے, راکٹ سے کوئی پہنچ جائے, چارٹر پلین سے کوئی پہنچ جائے. وہ زمانہ سب سے تیز رفتار جو سواری ہے گھوڑے کی, تو گھوڑے کی بھی جو سواری ہے 1000 کلومیٹر کو طے کرنے کے لیے, توجہ رہے, ہفتے بھر کا وقت چاہیے کہ نہیں چاہیے. آپ صاحب امر کا اختیار دیکھیں. سلمان کی روح ادھر مدائن میں جنت کو پرواز کی. صاحب امر کو خبر ہوئی, بہت توجہ رہے,
صاحب امر نے ارادہ کیا، اس لیے کہ علی کا شیعہ اس دنیا سے اٹھا ہے۔ جب دیکھیے ہم مولا سے محبت کرتے ہیں، جتنی ہر شخص اپنے دل سے پوچھے اور اپنے نفس سے پوچھے کہ وہ اپنے مولا سے کتنی محبت کرتا ہے، سلمان سے زیادہ علی سے کوئی محبت کرنے والا نہیں، مگر جتنی سلمان نے علی سے محبت کی، علی نے سلمان سے اس سے زیادہ محبت کی۔ جتنی ہم مولا سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا مولا ہم سے محبت کرتا ہے۔ سلمان ادھر بستر موت پر شہر مدائن میں، مدائن کے گورنر کا انتقال ہوا، صاحب امر مدینے میں، صاحب امر کے اختیار پر ہر شے اپنی ماہیت کو بدلتی ہے۔ صاحب امر کے اختیار پر زمین اپنے دامن کو سمیٹتی ہے، جسے علم قید الارض کہا جاتا ہے۔ ادھر سلمان بستر موت پر، ادھر سلمان کے آقا مدینے میں۔ اب روایت کہتی ہے کہ ادھر صاحب امر نے ارادہ کیا کہ میں سلمان تک پہنچوں۔ مدائن کی زمین اور مدینے کی زمین نے اپنے فاصلے کو تمام کر دیا۔ کہاں ہے میرا مجمع؟ اپنے فاصلے کو، اپنے دامن مسافت کو سمیٹ دیا۔ صاحب امر کا ایک قدم مدینے میں، دوسرا قدم مدائن میں۔ اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک قدم مدینے میں، دوسرا قدم مدائن میں۔ کمال تو یہ کہ سلمان کو موت آ چکی، مگر جب صاحب امر کو دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کہاں ہے آپ؟ یہ سلمان کو کس نے اختیار دے دیا کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہو گئے؟ بہت توجہ رہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ سلمان کی روح جیسے ہی ملک الموت لے کر چلا تھا، عالم فضا میں ابھی ملک الموت تھا، سلمان کی روح نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار ایک موقع اور چاہیے، اس لیے کہ میرا امام مجھ تک آ رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہوا ملک الموت سلمان کی روح پلٹا دے۔ سلمان اٹھ کر تعظیم امیر المومنین میں بستر موت سے حیات پا کر بیٹھ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ مولا نے جواب سلام دے کے فرمایا سلمان رجعت کر جاؤ، تکلیف شرعی ختم ہو چکی ہے، ورنہ تمہیں لوگ دیکھ کے کافر ہو جائیں گے۔ یعنی علی کے شیعہ کو یہ اختیار کہ موت کے بعد بھی اپنی حیات وہ پلٹا سکتا ہے، یعنی اتنی اللہ و رسول اور صاحب امر کی معرفت اگر ہو جائے تب کوئی سلمان بنتا ہے، تب کوئی ابو ذر بنتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ۔ مولانا نے فرمایا سلمان رجعت کر جاؤ۔ سلمان پھر بستر موت پر۔ ہے کوئی ایسی محبت کریے کہ علی آئیں، اور ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے کو علی نے لمحے میں تمام کیا۔ ایک قدم علی کا مدینے میں، دوسرا قدم مدائن میں۔ سلمان نے استقبال کیا، مولا نے جواب سلام دیا۔ سلمان کو علی نے غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی، اور یہی علی مدینے میں ہے کہ کبھی کوئی مرتا ہے تو گھر میں ہے۔ بھی تاریخ دہرا دی میں نے۔ علی نے سلمان کی نماز جنازہ پڑھی، غسل دیا، کفن پہنایا، دفن کیا۔ بہت توجہ، بات تمام کر رہا ہوں، وقت پورا ہو گیا۔ دفن کرنے کے بعد جو لوگ زیارت کو گئے ہیں آج بھی دیکھیں سلمان کے روضے پہ مولا کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اے سلمان وہ شخص کافر ہے جس کے دل میں تمہاری محبت نہیں۔ رسول نے کل فرمایا تھا جنگ خندق میں، سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں سلمان جس کے دل میں تمہارا بغض ہے وہ کافر ہے۔
تو مولا نے واضح کر دیا کہ سلمان کا دشمن کافر ہو سکتا ہے، تو پھر علی کا دشمن کتنا بڑا کافر؟ صلوات پڑھیں۔ جب سلمان کا دشمن کافر ہو سکتا ہے، علی کا دشمن کتنا بڑا کافر ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو صاحبان ایمان اللہ کی، اس کے رسول کی، صاحبان امر کی۔ یہ صاحبان امر ہیں، ان کی اطاعت، ان کی ولایت ہر گردن پر فرض کی گئی۔ یہ صاحب اختیار، اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں نے ان کی معرفت نہیں حاصل کی۔ آج محرم کی 5 تاریخ ہو گئی، میرا آقا اندر گئے، ہدھا میں گر گیا۔ عمر سعد ملعون اور ابن زیاد ملعون کوفے سے فوج پر فوج بھیج رہا ہے۔ جب ظالموں کی اور یزیدیوں کی فوج بڑھتی ہوئی شہزادی زینب کو اطلاع ملی ہے، شہزادی زینب نے فرمایا میرے ماجائے حسین، عجب جملہ ہے شہزادی کا، اگر محسوس کر لیا آپ تو رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ ادھر سے یزید ملعون کی فوج بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور ادھر سے اطفال حسین، اصحاب حسین، انصار حسین، مخدرات عصمت و طہارت، پانی ختم ہو چکا ہے، پیاسے ہیں، العطش العطش، قد قتلنی کی صدا خیموں سے بلند ہو رہی ہے، آقا دشمنوں کے نرغے میں گر گئے ہیں۔ شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا، میرے بھیا حسین، کیا اس صحرا میں کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں کہ جسے آپ بھی اپنی مدد کے لیے بلائے ہیں؟ ارباب اعضا، اب میرے آقا نے خط لکھا، میرے آقا نے خط لکھا کہ سلام ہو اے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر، تمہیں حسین ابن علی کی طرف سے یہ خط ہے، جیسے ہی یہ خط تمہیں ملے حسین تک پہنچنے میں جلدی کرنا۔ اے حبیب، تم جانتے ہو تمہارا آقا حسین صحرائے کربلا میں آ چکا ہے۔ اے حبیب، ہم 2 محرم کو کربلا آ چکے ہیں، حبیب ہمیں ظالموں نے گھیر لیا ہے۔ حبیب، تمہیں معلوم ہو کہ رسول خدا سے ہمارا کیا رشتہ ہے، حبیب تم دوسروں کی بنسبت ہمیں زیادہ پہچانتے ہو، حبیب تمہیں معلوم ہے ہمارے ساتھ رسول کی نواسیاں بھی ہیں، حبیب تمہیں معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں، حبیب ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، حبیب ہم بے یاور و مددگار ہیں، کوئی ہمارا مددگار نہیں، حبیب جلدی کرنا، روز عاشور سے پہلے آنا، ورنہ روز محشر پھر ملاقات ہوگی۔ ارباب اعضا، قاصد خط لے کر پہنچا، قاصد نے حبیب کے دروازے پر دق الباب کیا، زمانہ اتنا پرآشوب ہے۔ ارباب اعضا، شیعہ مولائے کائنات کے شیعوں سے کوفہ بھرا ہوا تھا، مگر جیسے ہی ابن زیاد ملعون کوفے میں آیا، بڑے بڑے علی کے شیعوں کو قتل کروا دیا، اور جو علی کے شیعہ تھے 10,000 علی کے شیعوں کو ابن زیاد ملعون نے کوفے کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ انہیں کربلا کا واقعہ ہو بھی گیا اور پتہ نہیں چلا۔ معلوم ہے ایسے تاریخ قید خانوں میں علی کے شیعہ کو ابن زیاد نے کوفے کے قید خانے میں ڈال دیا، ہر گھر پہ پہرا لگا ہے، راہیں بند ہو چکی ہیں، کوئی حسین تک نہ پہنچنے پائے۔ ارباب اعضا، روایت کہتی ہے کہ حبیب گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے، مسلم ابن اوسجا بازار میں کوفے کے خضاب خرید رہے تھے، ملاقات ہوئی، حبیب کہتے بھائی مسلم ابن اوسجا، آقا کا خط آیا، جتنی جلدی ہو سکے کربلا پہنچو۔ میرا
مولا بلا رہا ہے. ارباب اعزاز سنیے گا, حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ کوفے کے باہر لے جاؤ میرے گھوڑے کو. آپ دیکھیں زمانہ کتنا پرآشوب ہے, سارا زمانہ حسین کا دشمن ہے. یعنی حبیب اعلان کے ساتھ کوفے سے نکل بھی نہیں سکتے. ابن زیاد ملعون کی فوجیں پورے شہر میں لگی ہوئی ہیں کہ کوئی حسین تک پہنچنے نہ پائے. ارباب اعظم اس کے بعد بھی 40 سے زیادہ لوگ کربلا کے شہداء میں جو ہیں وہ کوفے کے ہیں اور سب علی کے شیعہ تھے. ارباب اعظم مسلم اور حبیب کس کس صورت سے کوفے سے نکلے ہیں, اور حبیب گھوڑے پہ سوار ہو کر حبیب جب چل رہے ہیں تو حبیب کا غلام کہہ رہا ہے, میرے آقا حبیب آج آپ جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اب میں آپ کو تنہا نہ جانے دوں گا, میں آقا حسین کی نصرت کے لیے چلوں گا. ارباب اعزاز جب کربلا آقا حسین آ رہے تھے اور جناب مسلم کی شہادت کی خبر آقا کو ملی تھی تو آقا نے اس کے بعد کچھ پرچم بنائے اور انہیں اپنے اصحاب میں اور انصار میں تقسیم کیے. ایک پرچم بچ رہا تھا, ایک مولا کے چاہنے والے نے کہا آقا یہ پرچم ہمیں دے دیجئے. مولا نے ایک جملہ راہ کوفہ میں راہ کربلا میں کہا تھا کہ اس پرچم کا اٹھانے والا جلدی ہی آنے والا ہے. اور ادھر سے حبیب چلے, ادھر سے مولا کو حبیب کا انتظار ہے. جیسے ہی سامنے سے گرد و غبار نظر آیا ارباب اعظم تو مولا حسین نے فرمایا میرا حبیب آ رہا ہے, میرا حبیب آ رہا ہے, میرا حبیب آ رہا. اب جیسے ہی حبیب قریب خیمہ حسین ہوتے جا رہے ہیں, بآواز بلند روتے جا رہے ہیں. یہ روایت کہتی جب قریب ہوئے تو حبیب گھوڑے سے اتر پڑے اور اتر پڑنے کے بعد آقا کے قدموں میں سر رکھے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, اے مولا میرا سلام لیجئے. ارباب اعظم مولا یہ کیا ہو گیا کہ سارا زمانہ آپ کا دشمن ہے. مولا نے حبیب کو سینے سے لگایا, اے حبیب تم آ گئے, تمہارا شکریہ. حبیب نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا ارے یہ نہ فرمائیے, یہ نہ فرمائیے مولا, اگر میں نہ آتا تو رسول خدا کو روز محشر کیا منہ دکھاتا. ارباب اعظم وہ مجلس تمام ہو گئی. حبیب ایک مرتبہ بیویوں کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے نبی کی بیٹیوں تمہیں حبیب کا سلام, اے نبی کی نواسیوں تمہیں حبیب کا سلام. کہتے جیسے ہی یہ خبر جناب زینب تک پہنچی کہ حبیب آئے ہیں, ایک مرتبہ فضہ سے کہا اما فضہ حبیب کو میرا سلام کہہ دیجئے. اب جیسے ہی فضہ نے کہا اے حبیب تمہیں علی کی بیٹی زینب سلام کہہ رہی ہے, بس جناب حبیب گر پڑے. ارے یہ دن آ گیا کہ علی کی بیٹیاں غلاموں کو سلام کہے. بس یا عالم الذی